ہوں ماحولیات اور ہم اور موسمیاتی تبدیلی کے ایک اور پروگرام کے ساتھ ہم آپس میں آج گفتگو کریں گے۔ آج جس سلسلے میں ہم نے ایک یہ 3 حصوں میں ہم 3 ویلاگز کریں گے، اور اس میں موسٹ امپورٹنٹ جو ہے وہ موسمیاتی تبدیلی ہمارے ماحول کو کس طرح متاثر کر رہی ہے اور اس کے لیے ہم کیا اقدامات کر رہے ہیں۔ تو یہ سب سے پہلے ہم لیتے ہیں کہ سوات میں ابھی جو فلیش فلڈ آیا ہے اور جہاں بہت ساری اموات بھی ہوئی ہیں، پراپرٹی کا لاس ہوا ہے، تو اس کی ایک تو ریزن کیا ہے اور اس کو ہم کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں جن کو ہم ٹھیک نہیں کرتے اور اس کے بڑے بڑے نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں۔ یہ سب کو پتہ ہے کہ پہاڑی علاقوں میں فلیش فلڈز آئیں گے، تو اس کا ایک ارلی وارننگ سسٹم ہونا چاہیے، اور یہ سارے ریسٹورنٹس کے پاس، سارے وہ دریا کے کنارے جو آبادیاں ہیں ان کے پاس یہ ارلی وارننگ سسٹم لگا ہوا ہونا چاہیے۔ اور یہ پروونشل جو ہمارا وہ ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ ڈپارٹمنٹ، ان کا کام ہے، اور لوکل گورنمنٹ کا کام ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا، اور یہ ہر جگہ، یہ سندھ میں سیلاب آ چکا ہے 2022 میں، اس کے بعد کراچی میں فلڈ آیا تھا، دیٹ واز 2 years earlier than سندھ فلڈ، تو ان میں بڑی تباہیاں ہوئی ہیں۔ سندھ کا فلڈ اور کراچی کا جو فلڈ ہے اور جو تباہیاں ہوئی تھی اس پر ہم جائیں گے۔ سندھ کے فلڈ میں تو 17,000 تو لوگوں کی اموات ہوئی تھی، اور بہت بڑا علاقہ ایگریکلچر کا متاثر ہوا تھا، انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا تھا۔ لیکن ابھی ہم آج کے موضوع کو محدود رکھتے ہیں کہ دریا میں کیا مسئلے ہیں۔ بھئی دریا کے کنارے ایک تو لوگوں کو چارپائی بچھا کے دریا کے بالکل کنارے پہ کیوں آپ کھانا کھلاتے ہیں، بالکل پابندی ہونی چاہیے۔ نمبر 2، دریاؤں میں ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں ٹریننگ اینڈ ڈی سلٹنگ۔ اس کام کے لیے ہمیشہ پیسے الوکیٹ ہوتے ہیں، لیکن کتنا کام ہوتا ہے؟ اگر کام ہو تو یہ خراب نہیں ہوگا۔ اس کے بعد کئی جگہ جو پلانرز ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ دریا کے راستے کو سیدھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں بھائیوں یہ سمجھنا چاہیے، بھائیوں بہنوں، کہ ہم دریا جو اس علاقے کی ٹوپوگرافی ہے، اس علاقے کا جو سوائل کی کنڈیشنز ہیں، جو سلوپس ہیں، ان کے حساب سے دریا، آپ نے ورڈ سنا ہوگا میئنڈر کرتے ہیں، سانپ کی طرح لہراتے ہوئے چلتے ہیں۔ تو یہ قدرتی ماحول ہے کہ ان کا فلو قائم رکھنا، ان کا جو سلٹنگ کو آٹومیٹک فلش کرنا، یہ ساری چیزیں، اور جو مائننگ کرتے ہیں اس میں سے جو ہم پتھر نکالتے ہیں اور جو ریت نکالتے ہیں، اس پر بھی کنٹرول ہونا چاہیے۔ تو اب ہمارے ذہن میں 3 چیزیں آئی۔ ارلی وارننگ سسٹم، جو ہوٹل اونرز ہیں اور جو گھر ہیں وہ دریا کے حصے کو چوری کر کے اپنی چیزیں نہ بنائیں۔ نمبر 3، ایک حفاظتی انتظام جو کہ ہر ریسٹورنٹ اونر کو اور دریا کے کنارے ریزیڈنٹس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے کہ یہ پانی کے اتنا قریب اپنے خاص طور سے ریسٹورنٹس کے اونر اتنا قریب نہ لے جائیں کہ ان کو خطرہ ہو۔ پھر وہاں پر حفاظت کے لیے کوئی کشتیاں، کوئی ڈنگی، کوئی آپ کا لائف گارڈ، کوئی سسٹم ہونا چاہیے نا۔ پوری دنیا میں دریا بہتے ہیں،
شہروں کے اندر سے بھی گزرتے ہیں، لیکن ان میں اتنی تباہی نہیں آتی، اس لیے کہ وہ دریاؤں کے جو سسٹم ہے، جو پشتے ہیں، جو ان کا مینجمنٹ ہے، اس کو صحیح طرح سے مینیج کیا ہوا ہے۔ تو اب ہمیں 3 کام کرنے ہیں۔ نمبر 1، ارلی وارننگ سسٹم، جس کا کمیونیکیشن ہر ریسٹورینٹ اونر کے پاس ہونا چاہیے۔ نمبر 2، ڈی سلٹنگ کریں ٹائم پہ۔ ریور کی ٹریننگ اتنی نہ کریں کہ وہ اس کا میئنڈرنگ کا پروسیس ہے، سانپ کی طرح چلنے کا، وہ ختم ہو جائے، نیچرل ہے وہ پروسیس۔ اور اس کے بعد امدادی اقدامات، اس کے لیے ایمرجنسی کے لیے ہمیں 10-15 منٹ لگنے چاہیے۔ وائی وی ٹیک آورز اینڈ ڈیز ٹو اسٹارٹ دی ریسکیو مشن۔ تو اس کو آرگنائز کرنا پڑے گا۔ اس میں جو ہماری صحت کی انڈسٹری ہے اس کو بھی اپنا حصہ ڈالنا چاہیے۔ موسمیاتی تبدیلی اور ماحول کے امپرومنٹ میں اپنا حصہ ڈالیے۔ آپ ایک دوسرے سے بات کریے، کمیونیکیٹ کریے، اور جو ڈسیشن لینے والے ہیں لوگ ہیں، ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، حکومتی ارکان ہیں، ان پر ان اقدامات کو اڈاپٹ کرنے کے لیے زور ڈالیں اور کوشش کریں کہ آپ خود بھی جتنا اویئرنیس پھیلا سکتے ہیں ماحولیات اور موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں وہ کرتے رہیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔